بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا اسلامیت لازمی کا لیکچر نمبر 15 ہے، لیکچر نمبر 15. اور آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اسلام کے بنیادی عقائد میں. ہمارا جو پانچواں اور آخری عنوان ہے وہ ہے آخرت. اس سے پہلے آپ لوگ اسلام کے 4 بنیادی عقائد پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں. اور آج انشاءاللہ ہم آخرت کے عنوان سے اسلام کے بنیادی عقائد کا آخری ٹاپک لیں گے انشاءاللہ. تو اس کے 3 لانگ کویسچن بنتے ہیں اس حصے کے. تو اس کا جو پہلا کویسچن ہے وہ بیٹا آپ ذرا نوٹ کریں. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اسلامیات کے علیحدہ سے رجسٹر یا دستے وغیرہ بنا لیں، کیونکہ ٹیکسٹ بکس میں جو ہم آپ کو جن ورڈز کو مینشن کرتے ہیں وہ آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں. تو ہمارا جو پیپر ہے اس میں اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: آبجیکٹیو کا، شارٹ کویسچن کا اور ایکسٹینسو یعنی لانگ کویسچن کا حصہ ہوتا ہے. تو جو ہم ٹیکسٹ بک سے ڈسکس کرتے ہیں وہ حصہ آبجیکٹیو اور شارٹ کویسچن کے لیے جو ہے وہ سفیشینٹ ہے، لیکن جو اس کے لانگ کویسچن کا حصہ ہے اس کے لیے یہ انسفیشینٹ ہے. اس کے لیے آپ کو نوٹس کے ساتھ تیار کرنے ہوں گے، اور میں نوٹس آپ کو ساتھ مینشن کیے جا رہا ہوں. تو جو ہیڈنگ ہوتی ہیں وہ ہیڈنگ کے ساتھ میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں، تو آپ اس کو نوٹ بیٹا کر لیا کریں ساتھ کے ساتھ. تو آج کا ہمارا جو کویسچن ہے، تو آپ کویسچن ذرا نوٹ کریں. دیکھیں یہ ہمارا کویسچن ہے آج کا. کویسچن بیٹا نوٹ کریں: عقید آخرت کا مفہوم اور اہمیت بیان کرتے ہوئے آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں. یہ ہمارا پہلا لانگ کویسچن بنتا ہے آخرت کے حوالے سے. تو اسی لانگ کویسچن کے اندر انشاءاللہ آبجیکٹیو شارٹ کویسچن بھی ساتھ ہو جائیں گے اور یہ لانگ بھی ساتھ ہو جائے گا. تو یہ دوبارہ کویسچن نوٹ کریں: عقید آخرت کا مفہوم اور اہمیت بیان کرتے ہوئے آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں. تو پہلے آپ ٹیکسٹ بک بیٹا اوپن کیجئے. آپ کے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا پیج نکالیں آپ. غالباً پیج اس کا بنتا ہے، یہ پیج نمبر آپ کا 15 ہے بیٹا. پیج نمبر 15، پیج نمبر 15 آپ کا ہے، یہ آپ اوپن کیجئے. اس پہ دیکھیں آخرت کا ٹاپک دیا ہوگا، ٹاپک ہوگا آخرت کا. تو پہلے ہم بک سے ذرا ریڈ کر لیتے ہیں. اس میں جو اہم آبجیکٹیو شارٹ کویسچن ہیں آپ کو نشان میں لگوا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے. اب جو سب سے پہلے بیان کریں گے وہ اس کا مفہوم ہوگا، اور شارٹ کویسچن اگر آپ کو دیا جائے کہ عقید آخرت سے کیا مراد ہے یا عقید آخرت کا مفہوم بیان کریں، تو آپ نے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم کے ساتھ شارٹ کویسچن کا جواب دینا ہے. اور اس شارٹ کویسچن میں جو آخرت کے لغوی معنی آپ بیان کریں گے، لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز. یہ انڈر لائن کر لیں بیٹا، یہ معروضی بھی ہے آپ کی. آبجیکٹیو بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آخرت کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو آپ لکھیں گے آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز. یہ لفظ جو آخرت ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں بعد میں ہونے والی چیز. اس کے ساتھ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے اور معروضی بھی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں لفظ کون سا ہے، اس کا مقابل لفظ کیا ہے. تو دیکھ لکھا ہوا ہے اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے. کیا لفظ ہے؟ دنیا ہے. آخرت کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے. شارٹ بھی ہے، آبجیکٹیو بھی ہے، اس پہ بھی نشان لگائیں آپ دنیا کے لفظ پر. آخرت کے مقابلے لفظ کیا ہے؟ دنیا ہے. اب دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کے معنی ہوتے ہیں قریب کی چیز. نوٹ کریں بیٹا، دنیا کے معنی ہوتے ہیں قریب کی چیز. اب دیکھیں اسی ایک لائن میں آپ کے مطلب تقریباً 3 شارٹ کویسچن بن رہے ہیں اور 3 آپ کے آبجیکٹیو بھی بن رہے ہیں. ایک تو ہوا کہ آخرت معنی کیا ہے، آپ بتائیں گے بعد میں ہونے والی چیز. دوسرا آپ کا ہو گیا کہ آخرت کے مقابل لفظ کیا ہے، آپ لکھیں گے دنیا. دنیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قریب کے چیز کے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی معروضیاں بھی ہیں اور شارٹ بھی ہیں. اب یہ تو
آخرت کے لفظی معنی ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آخرت کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کی دوسری ہیڈنگ یہاں بنے گی، عقید آخرت کا اصطلاحی مفہوم۔ عقید آخرت کا اصطلاحی مفہوم۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگوں کو ایک انتہائی اذیت ناک یعنی تکلیف دہ جگہ میں وہ رہیں گے، اور جس کا نام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ ٹیکسٹ بک کے پیج 15 پر یہ عقید آخرت کا جو مفہوم ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا یہاں پر شارٹ کویسچن بنتا ہے، لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم۔ تو میں آپ کو یہ لغوی معنی اصطلاحی مفہوم ذرا اپنے الفاظ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، مطلب اس کو تھوڑا اور آسان کر کے، تھوڑا منیمائز کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو بے شک نوٹ کریں بیٹا، عقید آخرت کے حوالے سے جی نوٹ کریں۔ آخرت عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لغوی معنی لکھیں گے۔ آخرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، جس کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ آخرت کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ اب دوسری ہیڈنگ جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کو بالکل مختصر میں نے کر دیا ہے، آپ ذرا اس کو نوٹ کریں۔ اصطلاحی مفہوم، اسلامی اصطلاح میں آخرت سے مراد مرنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں آخرت سے مراد مرنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین کامل ہونا، مکمل یقین ہونا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک مقررہ دن اس کے جسم میں دوبارہ داخل کی جائے گی، پھر اس سے تمام دنیاوی زندگی کا حساب لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ آپ کا تھوڑا سا مفہوم ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو، آپ پیج آپ ٹرن کریں اور 16 پیج کو، پیج نمبر 16 کو چھوڑ کر آپ آ جائیں پیج نمبر 17 پر۔ پیج 16 کی بجائے پیج 17 پر آپ آ جائیں۔ یہ پیج 16 ہم اسی لانگ کوسچن کا حصہ ہے، لیکن ترتیب سے ہم ڈسکس کریں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے آپ کا پیج 17 میں جو اگلی آپ کی ہیڈنگ بنتی ہے وہ یہ ترتیب بنتی ہے۔ اس میں ہے تیسری ہیڈنگ آپ کی بنے گی اس کوسچن کی۔ پہلی ہیڈنگ لغوی معنی، دوسرا اصطلاحی مفہوم، تیسری ہیڈنگ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آپ دیکھیں نا کوسچن میں آپ سے کوسچن کیا گیا عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، تو پہلے ہم نے مفہوم بیان کیا ہے، لغوی معنی اصطلاحی مفہوم، اس کے بعد ہم نے عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کرنی ہے، اور آخر میں بھی ہم آخرت کے سلسلے میں جو قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے وہ بیان کریں گے، جو ہم پیج 16 پہ پھر آئیں گے۔ پہلے آپ 17 پر آ جائیں۔ اس پہ ایک ہیڈنگ ہوگی اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ آیت پہ بڑے نشان لگائیں، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے۔ یہ کبھی آیت آتی ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں تو آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دو طرح کے کویسچن شارٹ بنیں گے اس آیت کے حوالے سے۔ ایک تو یہ آیت آ سکتی ہے کہ اس کا ترجمہ لکھیں، یا پھر آپ کو آخرت کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے آخرت کے حوالے سے کیا فرمایا، تو آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر یعنی بالکل بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے. اسی پوائنٹ کو دیکھیں اگر تو آخرت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. آج اسٹوڈنٹس جو کالج اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور گرمی اور سردی برداشت کرتے ہیں، بھوک اور پیاس بھی بسا اوقات برداشت کرتے ہیں، سفر کی مسافتیں جو ہیں تکلیفیں وہ برداشت کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سال کے آخر میں ایگزام ہوگا اور اس ایگزام میں ہم نے پاس ہونا ہے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا ایگزام ہوگا ہی نہیں تو یقیناً جو ہماری یہ ایفرٹس ہوتی ہیں مطلب اسکول کے لیے، کالج کے لیے گھر سے نکلنا، تیاری کرنا، گرمی سردی برداشت کرنا، تو یہ ایفرٹس ہم لوگ ختم کر دیں. لیکن چونکہ امتحان ہونا ہے اسی کی خاطر ہم لوگوں نے ایک شیڈول بھی بنایا ہوتا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، سفر مسافت برداشت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی قربان کرنا ہے کیونکہ سال کے آخر میں ایگزام ہونا ہے اور اس ایگزام میں ہم نے اسے کوالیفائی کرنا ہے، پاس کرنا ہے. تو یہ امتحان کی فکر جو ہے یہ انسان کو تعلیم کے حوالے سے ایک پونچول بنا دیتی ہے. اس کے اندر جو پڑھائی کا جذبہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ امتحان کی تیاری کی فکر کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے امتحان کی فکر میں بہت ساری تیاری کرتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آخرت نہ ہو یعنی مرنے کے بعد کے معاملات نہ ہوں، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا محاسبہ نہ ہو تو یقیناً دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو تھوڑی بہت انسانیت دنیا میں بچی ہوئی ہے یہ بھی باقی نہ رہے. جس طرح معاشرے میں ایک بڑا درندہ چھوٹے جانوروں کو چیر پھاڑتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو اسی طرح انسانی معاشرے میں بھی جنگل جیسا قانون رائج ہو سکتا ہے اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان جس کو آخرت پر یقین ہوگا یعنی مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا بھی وہ خیال رکھے گا. عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے. صالحیت کہتے ہیں نیکی، جو انسان کے اعمال میں نیکی پیدا کرتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے. تو یہ بھی عقیدہ آخرت کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ظاہری بات ہے اسے جب یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اچھے کاموں کی مجھے جزا ملے گی، برے کاموں کی سزا ملے گی، تو وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے. یعنی انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کا بدلہ، اس کام کا فائدہ صرف مجھے دنیا میں ہوگا، نہیں. جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کی نگاہ آخرت میں کامیابی پر بھی ہوتی ہے کہ میں ایسے کام کروں جس میں صرف دنیا میں نہیں بلکہ مجھے آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہوتا ہے. یعنی یہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر زہر کا پیالہ بھر کے دے دیا جائے تو انسان اس سے مر سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، تو وہ زہر سے بچتا ہے، حالانکہ اس نے پیا نہیں زہر، لیکن اس کا اتنا خوف ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں جائے گا.
آگ میں گر کر جھلسنے کا خوف ہوتا ہے، اس لیے آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ آگ نے جلایا نہیں، لیکن اس کا خوف یقین دل میں بیٹھا ہو گیا ہے کہ اگر آ، آگ کے قریب گیا تو جھلسا دے گی اور یقیناً موت واقع ہو سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، بچتا ہے انسان اس سے۔ تو کہا گیا جس طرح انسان زہر سے مطلب اس کا اثر اس پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن وہ زہر سے بچتا ہے، وہ آگ سے بچتا ہے اور یقین رکھتا ہے یقیناً یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی وہ ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو آخرت میں اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بنیں گے، اللہ کے عذاب کا باعث ہوں گے، تو آخرت پر یقین کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے۔ جس طرح وہ غذا اور پانی کو جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ اب جس طرح اسے یقین ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے اور غذا کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی جو روح کی اس کی غذا ہے وہ آخرت کی تیاری ہے، اور وہ اپنے اعمال کو درست کر کے اسی طرح جس طرح زندہ رہنے کے لیے غذا پانی کی ضرورت ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اسی طرح اپنے لیے نیک اعمال کو ضروری سمجھتا ہے۔ تو یہ ہمارا آخرت کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پڑھا ابھی۔ تو اب ہمارا کویسچن کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں۔ آپ بیٹا واپس پیج 16 پر آ جائیں، پیج آپ کا 16، پچھلے پیج پر دوبارہ آ جائیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ پیج 16 پر لکھا ہوگا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اب یہ آیت آپ نوٹ کر لیں بیٹا، یہ شارٹ کویسچن بھی آپ کا ہے، یہ آیت دی جا سکتی ہے، ایک ترجمہ لکھیں، اور اسی آیت کو لے کر ہم انشاءاللہ یہ خلاصہ بیان کریں گے آخرت کے سلسلے میں تعلیمات کا۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار کہتے ہیں نیک وکار، نیک لوگوں کو ابرار کہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نعیم نعمتوں سے بھرپور مقام کو کہتے ہیں، نعمتوں سے بھرپور مقام، نعیم یعنی جنت، بہشت۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں۔ و ان الفجار لفی جحیم، فجار کہتے ہیں گناہ گار لوگوں کو، جحیم کہتے ہیں جہنم کو، دوزخ کو۔ و ان الفجار لفی جحیم، اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہیں۔ سورۃ انفطار کی آیت نمبر یہ 13-14 ہے، اور اس میں آخرت کے حوالے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور گناہ گار جہنم میں ہوں گے۔ تو اس آیت کو لے کر ہم اس کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ، اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ دیا ہوا ہے، انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، یعنی انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا بنیاد ہے، وہ سبب ہے۔ وہ دنیا میں اچھے کام کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا صلہ آخرت میں ہوگا۔ تو پہلی ہماری جو تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ ہے انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ پہلی ہیڈنگ لگائیں گے تعلیمات کے خلاصہ میں، آخرت کا پیش خیمہ۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ آخرت کا پیش خیمہ، یہ پہلی ہیڈنگ لگا لیں آپ، جہاں پوائنٹ فرسٹ لکھا ہوا ہے آپ یہاں نوٹس میں پہلی ہیڈنگ بنائیں، آخرت کا پیش خیمہ۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، یعنی ہمیشہ کی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جو آخرت کا پیش خیمہ آپ نے ابھی ہیڈنگ پڑھی ہے، آپ دیکھیں یہ نوٹ جو آپ نے تیار کرنے ہیں، آپ ذرا اس پہ آ جائیں۔ ہم نے اس کویسچن میں جو پہلی ہیڈنگ لگائی تھی وہ لغوی معنی لگائی تھی، دوسری ہیڈنگ اصطلاحی مفہوم، تیسری عقیدہ آخرت کی اہمیت، اور چوتھی ہیڈنگ ہماری آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ ہے، اور پہلی ہیڈنگ جو تعلیمات کے بارے میں آخرت کا پیش خیمہ۔ یہ بیٹا نوٹس آپ تیار کریں، اس طرح دیکھیں، لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، اہمیت، آخرت کے سلسلے میں قرآن تعلیمات، اور اس کی پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ آخرت کا پیش خیمہ۔ تو جو آپ نے پوائنٹ فرسٹ پڑھا تھا ابھی آپ نے، اس کے ساتھ یہ آیت آپ ایڈ کریں گے،
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 ہے یہ. اس میں ترجمہ لکھیں اس کا کامات انورٹڈ کامات میں، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ جو پوائنٹ فرسٹ ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کی ہیڈنگ اور اس کے لیے قرآن آیت اب اس میں ایڈ کریں گے. اس طرح واپس ٹیکسٹ بک پہ آ جائیں، پیج 16 پر اس کا پوائنٹ 2 دیکھیں لکھا ہوگا جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جائے گی، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک تو دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا. اب اس پوائنٹ 2 میں آپ ہیڈنگ ایڈ کریں، یہ محدود، دیکھیں یہ دوسری ہیڈنگ محدود نظام کائنات. محدود نظام کائنات یعنی اس ٹیکسٹ بک کے پیج 16 پر جو پوائنٹ 2 دیا ہوا ہے تعلیمات کا خلاصہ، اس کی ہیڈنگ اب بنائیں محدود نظام کائنات. پھر واپس پیج 16 پر آ جائیں، اس میں دیکھیں لکھا ہوگا جو تیسرا اس کا تعلیمات کا خلاصہ ہے، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی. اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. نوٹس کی طرف آئیں بیٹا. یہ تیسرا جو پوائنٹ آپ کا ہے اس کی ہیڈنگ آپ کی ہے اعمال کا حساب. تیسری ہیڈنگ کیا ہے آپ کا؟ آپ کی اعمال کا حساب. تو اس میں آپ ایک آیت بھی کوٹ کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. الانعام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128 ہے. اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، یعنی حساب کے لیے سب کو جمع کرے گا. تو یہ مختصر تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. یعنی انسان دنیا میں جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. دنیا میں اچھے کام کرے گا اچھی جزا پائے گا، برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا. دوسری جو خلاصہ ہے وہ یہ محدود نظام کائنات ہے. یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ پوری کائنات، جس طرح دنیا میں ہر چیز کی ایک محدود مدت ہوتی ہے اس طرح کائنات کی بھی ایک مدت ہے. اس کے ختم ہوتے ہی یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک نیا سسٹم آ جائے گا جو آخرت کا ہوگا. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب بھی ہونا ہے. مطلب انسان کے ہر عمل کا حساب ہوگا جس کے نتیجے میں اس کے لیے اچھائی یا برائی کا فیصلہ ہوگا. تو یہ تیسرا خلاصہ ہے. اب آخرت کی جو مراحل ہے اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے موت. کیا ہے؟ موت. یہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے آخرت کے مراحل. اس میں ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے آخرت کی طرف وہ موت ہے. موت جو ہے آخرت کی طرف انسان کا پہلا مرحلہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جس باڈی میں، جس جسم میں روح آ گئی ہے اس جسم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی اس جسم سے روح نے نکلنا بھی ہے. تو موت کہتے کسے ہیں آپ ذرا نوٹ کریں جو موت کے حوالے سے، کہ موت آخرت کی طرف سب سے پہلا مرحلہ ہے. موت آخرت کی طرف سب سے پہلا مرحلہ ہے. جسم سے روح کی جدائی کا نام موت ہے. جسم سے روح کی جدائی کا نام کیا ہے؟ موت ہے. جسم سے روح نکلتے ہی انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے. جسم سے روح نکلتے ہی انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز اور ہر انسان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم موت کہتے ہیں. اور آپ اس میں پرانی آیت کو کوٹ کریں گے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آخرت کی طرف جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے عالم برزخ۔ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ عالم جہان کو کہتے ہیں اور برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ برزخ کے معنی پردہ، برزخ پردے کو کہتے ہیں، یعنی زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان جدائی کا پردہ۔ زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان جدائی کا پردہ، جسم سے روح نکلنے کے بعد اور حشر قائم ہونے تک کا جو دورانیہ ہے، اس عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، آپ اس کا ترجمہ نوٹ کر لیں، آیت ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100۔ ترجمہ، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے والی، یعنی قیامت بریکٹ میں کر لیں گے، تک ایک پردہ ہے، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے والی یعنی قیامت تک ایک پردہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ تیسرا پوائنٹ جو آخرت کا مرحلہ ہے وہ ہے سوالات قبر۔ سوالات قبر کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں جنہیں منکر و نکیر کہتے ہیں۔ ان کو نکیر عین بھی کہتے ہیں، منکر و نکیر بھی کہتے ہیں۔ ہر مرنے والے سے اس کے عقائد سے متعلق چند سوالات کریں گے۔ کامیاب ہونے والے خوش نصیب لوگوں کی ارواح قیامت تک سکون میں رہیں گی، اور ناکام ہونے والے بدبخت لوگوں کی ارواح قیامت تک تکلیف میں رہیں گی۔ سورہ قیامت، یہ قیامت کے روز جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ ایک اپنے گلے سے ایک مخصوص آواز نکالیں گے جس کو سور پھونکنا کہتے ہیں، اور یہ اتنی خوفناک آواز ہوگی جس سے زندہ لوگ مر جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو پہلے انسان جو دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس پہلے انسان سے لے کر آخر تک جتنے بھی مطلب لوگ ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر حشر قائم ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس کی خوفناک آواز سے تمام زندہ مخلوق مر جائے گی، اور اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو شروع سے اس دن تک تمام لوگ مرنے والے زندہ ہو جائیں گے۔ 5ویں ہیڈنگ میزان عمل۔ میزان عمل، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ حشر کے دن میدان حشر میں تمام لوگوں کے اعمال ایک ترازو میں تولے جائیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو جنت نصیب ہوگی، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد دیا ہوا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 47 ہے، اسے نوٹ کر لے بیٹا، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 47۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے پل صراط۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ پل صراط۔ یہ دیکھیں پل صراط، یہ پل صراط، پل صراط نوٹ کر لیں، پل صراط۔ پل صراط ایک تنگ اور تاریک راستہ ہے، تنگ اور تاریک راستہ ہے جس کے نیچے آگ روشن ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ نیک لوگ آسانی سے گزر جائیں گے اور گناہ گار آگ میں گرتے جائیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہماری حوض کوثر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حوض کوثر۔ یہ وہ حوض ہے
جو قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ تو قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، اس وقت شدت پیاس سے لوگوں کی زبانیں باہر آ رہی ہوں گی۔ تو اس وقت یہ حوض جو ہے جسے کوثر کا نام دیا جائے گا، اس کے ساقی پلانے والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ جو حوض کوثر ہے، ان خوش نصیبوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی نصیب ہوگا کہ جو لوگ نیکوکار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن پر راضی ہوگا، ان کو یہ حوض سے پانی پینا نصیب ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہے آراف۔ آراف یہ جگہ جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ان کا مقام آراف ہے، یعنی ان کو آراف میں رکھا جائے گا۔ مقام آراف میں ان کو کچھ عرصہ کے لیے رکھا جائے گا، جس سے انہیں نیکیاں اور گناہ کے برابر ہونے اور نیکیاں زیادہ نہ ہونے پر انہیں جو ہے جب دیکھیں گے وہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں، تو بہت زیادہ انہیں رشک آئے گا، اور وہ مطلب حسرت میں رہیں گے کہ کاش ہم نیکیاں مزید کر لیتے تو آج ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ تو برکہ یہاں ہوں گے ایمان والے، اور کچھ عرصہ انہیں آراف میں رکھنے کے بعد پھر ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جنت جنت ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بھرپور ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مقام میزان عمل پر کامیاب ہونے والے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جن کا حساب ہوگا، اعمال جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو ان لوگوں کے لیے مقام تیار کیا گیا ہے۔ کامیاب ہونے والے خوش نصیبوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے بندوں میں داخل یعنی شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، پس میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی جگہ ہے، اندھیرے کی جگہ ہے، جس میں خوب آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے دیدار الہی۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جنت میں نصیب ہوگی، انہیں جنت کی بہت ساری نعمتیں عطا کی جائے گی، اور ان کو بہت سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے رونق دار ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے دیدار میں محو ہوں گے۔ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، اسے نوٹ کر لیں بیٹا دیدار الہی کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، تو آپ بیٹا اس کے نوٹس تیار کریں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں کویسچن کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔